ضلع کشتواڑ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور واقع پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک خاموش اور خوبصورت گاؤں ہے چشوتی۔ جمعرات کی صبح یہاں سب کچھ حسب معمول تھا۔ پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا، ندی کی ہلکی ہلکی گنگناہٹ اور گاؤں کی گلیوں میں روزمرہ کی چہل پہل۔ بچے بستے تھامے اسکول کے لیے نکل رہے تھے، مزدور اپنے اوزار سنبھالے روزی کی تلاش میں نکل چکے تھے اور کھچر و گھوڑے والے صبح سویرے ہی سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ سرکاری و نجی اداروں میں کام کرنے والے لوگ بھی تیار ہو کر دفاتر پہنچ چکے تھے۔ گھروں میں خواتین ناشتے سے فارغ ہو کر دوپہر کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ ان دنوں چشوتی صرف ایک گاؤں نہیں بلکہ زندگی سے بھرپور ایک بڑا بیس کیمپ تھا۔ مچیل ماتا یاترا کے ہزاروں یاتری یہاں کہیں مزن تھے۔ عارضی بازاروں میں رونق، لنگروں میں لنگر تیار اور ہوٹلوں میں مسافروں کا رش۔ ہر طرف چہل پہل، ہنسی خوشی، عقیدت کے گیت اور سفر کی امیدیں۔ کوئی یاتری درشن کے لیے روانہ ہو رہا تھا، کوئی درشن کر کے آشیرواد لے کر واپسی کی راہیں پکڑ رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے خواب اور تمنا ماتا کے حضور پیش کر کے مطمئن لوٹ رہا تھا۔ خوشیوں کے اس میلے میں کس کے دل میں موت کا خیال آ سکتا تھا؟ کون سوچ سکتا تھا کہ ہنستا بستا منظر کچھ ہی دیر میں قیامت کے منظر میں بدل جائے گا؟ مگر قدرت کے فیصلے انسان کی سوچ سے کہیں آگے ہوتے ہیں۔ وہ روشن صبح جو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ امید لاتی ہے، اس روز اپنے دامن میں اندھیرا اور موت چھپا کر آئی تھی۔ آسمان نے خاموشی سے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ پہاڑوں کے بیچ بہنے والے اس نالے کو طاقت دینی تھی، ایسی طاقت جو چند لمحوں میں بستیوں کو بہا لے جائے، بازاروں کو ملبے میں بدل دے اور انسان کو اس کی بے بسی کا آئینہ دکھا دے۔ ایک گرج، ایک کڑک اور پھر پانی، مٹی، پتھروں کا شور۔ لمحوں میں خیمے، لنگر، بازار سب پانی اور ملبے کے سیلاب میں گم ہو گئے۔ نہ معصوم بچے بچ سکے، نہ بوڑھے بزرگ، نہ عورتیں، نہ نوجوان۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے چیختی رہ گئی۔ ایک بچی روتی رہی کہ ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے، مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کتنی بیٹیاں لاوارث ہو گئیں، کتنے بیٹے اپنے ماؤں کے بازوں سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئے۔ پھر بٹوت کشتواڑ قومی شاہراہ پر اس دن مسافر گاڑیوں سے زیادہ ایمبولینس کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھی۔ ہر ایمبولینس موت کا پیغام لے کر گزر رہی تھی۔ خوف کا سایہ پورے علاقے پر پھیل چکا تھا۔ یہ وہ بادل تھے جنہیں لوگ بارش کی رحمت سمجھتے ہیں، مگر آج کے دن یہ موت کا سامان بن گئے۔ جہاں کل تک زندگی تھی، آج وہاں ملبے کے ڈھیر اور ٹوٹے مکانوں کی دیواریں ہیں۔ ریت اور کیچڑ میں ڈھکے وہ گھر جن میں کل بچوں کی ہنسی گونجتی تھی، آج قبرستان کی خاموشی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سرکاری اور نجی امدادی ٹیمیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ملبہ کھود رہی ہیں۔ ہر نکالی گئی لاش کے ساتھ ایک اور گھر کا چراغ بجھ رہا ہے۔ کوئی صفائی جو شاید ملک کے کسی اور کونے میں پیدا ہوا تھا، اپنی ڈیوٹی کے دوران یہاں موت کو گلے لگا چکا ہے۔ قدرت کا نظام کتنا بے رحم ہے، نہ عمر دیکھتا ہے، نہ معصومیت، نہ امید۔ آج نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ اور کتنے والدین اپنے لگتے جگر سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ وہ لمحہ جب کوئی ہنستا بستا شخص آپ کے سامنے تھا اور اگلے لمحے وہ مٹی تلے دب گیا، یہ منظر بچ جانے والے لوگوں کی آنکھوں سے کبھی محو نہیں ہوگا۔ چشوتی جو کبھی عقیدت، محبت اور زندگی کا مرکز تھا، آج آنسوؤں، سسکیوں اور ماتم کا گاؤں بن چکا ہے۔ اور یہ کہانی صرف ایک گاؤں کی نہیں بلکہ اس کائنات کے انصاف کی ہے، جو کبھی کبھی انسانوں کو اپنی کمزوری یاد دلانے کے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ آج چشوتی میں ماتم خدا ہے۔ لوگ ابھی بھی اپنے پیاروں کو ملبے تلے تلاش کر رہے ہیں، کوئی اس امید میں، کوئی اس آس میں کہ شاید ہمارے پیارے ابھی بھی اس بے رحم ملبے تلے ابھی بھی سانس لے رہے ہیں۔ لیکن ابھی یہ بڑی بڑی مشینیں جو کھود رہی ہیں، اب بس مرنے والے ہی مل سکتے ہیں۔ اب لوگوں کو یہی امید ہے کہ اپنے ہمارے پیارے مل جائیں، اب ان کی آخری رسومات ہی ادا کی جائیں۔ لیکن اس 10 سے 15 فٹ ملبے تلے نہ جانے وہ کہاں زندگی بسر ہو رہی ہے، وہ نہ جانے کس حالت میں ہوں گے۔ وہ بچے جو اپنی ماؤں کی گود سے بکھر گئے ہیں، وہ نہ جانے کس حالت میں ہوں گے۔ قدرت کی یہ بے رحم موجوں نے، قدرت کی اس بے رحم بادل پھٹنے کے واقعے نے آج سب کچھ بکھر کر رکھ دیا۔ آج ماتم ہے، ہر آنکھوں نم ہے، ہر آنکھ نم ہے۔
ہر آنکھ سے آنسو ٹپک رہا ہے۔